جی السلام علیکم، میں وہ ویس سلیم، میرے ساتھ ہیں اسلام آباد سے جاوید الرحمان اور ہمارے خاص دوست عمار مسعود۔ آج ہم نے یہ سوچا ہے کہ عمار صاحب کے ساتھ ہم دو دو ہاتھ کریں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آتی تھی تو بہت سارے صحافی ایسے تھے جن پہ انگلیاں اٹھائی جاتی تھیں کہ جی یہ پہلی حکومتوں سے بڑے تنگ تھے، اب یہ لے کے آئے ہیں پی ٹی آئی کو اور اب یہ بھگتے ہیں۔ تو عمار صاحب ہمارے ان دوستوں میں شامل ہیں جو پی ٹی آئی سے بڑے تنگ تھے اور چاہتے تھے کہ ایک مزید تبدیلی ہے، تو وہ تبدیلی اب آ گئی ہے اور اب لوگ اس تبدیلی سے تنگ ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ 2 ہی مہینے میں کبھی پیٹرول بم آ رہا ہے، کبھی کچھ اور آ رہا ہے۔ تو آپ کا شکریہ وقت دینے کے لیے اور اس کٹہرے میں آنے کے لیے عمار بھائی، ذرا ہمیں سمجھائیں نا کہ یہ کیا کہانی بن رہی ہے۔ دیکھیے، آپ نے انٹرو ہی اتنا خطرناک دیا ہے کہ اس کے بعد بہت کچھ کہنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ پیٹرول کو آگ لگ گئی ہے، بجلی سے کرنٹ لگنے لگ گیا ہے اور گیس کا دھماکہ ہو گیا ہوا ہے۔ یہ تو بالکل آبویس سی بات ہے اور لوگ بالکل تیار نہیں تھے اس کے لیے۔ لوگ امیڈیٹ ریلیف ایکسپیکٹ کر رہے تھے کیونکہ یہی حکومت جب اپوزیشن میں تھی، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے، بڑے زور و شور سے مہنگائی مارچ ہو رہا تھا اور بڑا مدلل طریقے سے آئی ایم ایف کے معاہدے کے بارے میں تقاریر کی جا رہی تھی۔ تو وہ تو ساری بساط ہی الٹ گئی ہے، اب کہانی کچھ اور سنائی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گزشتہ حکومت کی وجہ سے ہوا، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہوا۔ یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ حکومت آ جائے، یہ نیک صاف پاک باز لوگ ہیں تو ہماری مشکلات کا حل ہوگا۔ اور مشکلات کا حل کیا ہونا تھا، دگنی تگنی مشکلات بڑھ گئی ہیں اور ان میں بہت اضافہ ہو گیا ہوا۔ اب اس میں دو باتیں ہیں ویس، نو ون کین جسٹیفائی دس پرائس ہائیک۔ یہ تو بات کلیئر رکھیں کہ کوئی اگر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ بڑی حماقت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض کریں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی تو پرائس تو یہی ہونی تھی معاہدوں کے تحت جو آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ غداری کے فتوے بھی لگنے تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا تھا کہ پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے اور جو صحافی اس پہ تنقید کر رہے ہیں وہ کم از کم را کے ایجنٹ ہیں، زیادہ سے زیادہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی اکانومی کو کوئی بھی ملک 6 ہفتے میں نہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسئلہ پرانا ہے اور اس میں اگر فوری طور پر تبدیلی نہ کی گئی، فوری طور پر عوام کو ریلیف نہ دیا گیا تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن، توقعات، امیدیں بہت زیادہ مجروح ہوں گی اور لوگ زیادہ دیر تک یہ صورتحال برداشت نہیں کر سکتے۔ پھر یہ سوال اٹھے گا کہ بھائی اگر آپ کو پتا تھا، آپ اتنے تجربہ کار لوگ ہیں، آپ حکومت میں اس وقت کیوں آئے جب آپ کو پتا تھا پیٹرول 211 بڑھانے کے بعد بھی آپ کو 55 روپے اور بڑھانا؟ تو آپ نے تو بہت بڑا ریسکیو کیا ہے عمران خان کو، سچی بات ہے۔ عمران خان پہلے ان کی مقبولیت کم ہو رہی تھی، لیکن اگر وہ اس صورتحال میں ہوتے تو وہ بالکل ختم ہو چکے ہوتے۔ اب تو عمران خان سیاسی شہید کہلاتے ہیں، بنتے ہیں اور وہ امریکہ سے کم کسی کو تو اپنا دشمن مانتے نہیں۔ تو یہ اتنا بڑا رسک کیوں لیا ہے آپ نے؟ اور ملک مطلب کیا جلدی تھی آپ نے اثر کے وقت روزہ توڑنے کی؟ تو یہ اس پہ بہت زیادہ سوال اٹھ رہے ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ 3-4 مہینے کی کھیل ہے، انٹرنیشنل پرائسز بہت زیادہ آئی ہیں، ہم نے لیوی بھی ختم کر دی، سیلز ٹیکس بھی ختم کر دیا، اس کے باوجود جو چیز ہم جتنے کی خرید رہے ہیں اس سے سستی تو نہیں بیچ سکتے۔ ویسے آپ کو یہ انٹرسٹنگ نہیں لگتا، وہ جیسے فٹ بال میچ ہوتا ہے نا، اس میں ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر اور ادھر کی ٹیم ادھر آ جاتی ہے اور کھلاڑی وہی ہوتے ہیں، ان کی پوزیشنز بدل جاتی ہیں۔ یہاں بھی پوزیشنز بدل گئی ہیں اور آرگومنٹ ایسے لگتا ہے کہ سائیڈ اے نے بی والے دینے شروع کر دیے اور بی نے اے والے دینے شروع کر دیے۔ ایک اس میں ایڈیشن کر لیجیے، پوزیشنز واقعی وہ تبدیل ہو گئی ہیں، ایک ٹیم ادھر سے کھیل رہی تھی اب ادھر سے کھیلنا شروع ہو گئی ہے اور جس نے نیلی ایک ایڈیشن اور بھی کر لیں،
ایک وہ میں صرف یہ ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جو فٹ بال ہے نا اس کا مقدر نہیں بدلا، اور وہ بیسیکلی پاکستان کے عوام ہیں، تو ٹیمیں بدل گئی ہیں، ٹیموں کے بیانیے بدل گئے ہیں، لیکن فٹ بال کا مقدر نہیں بدلا۔ اب لیکن اس کو ایک سچویشن سے کمپیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور آج میں ایک ٹاک شو میں تھا، وہاں بھی بڑی جلالی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ آپ لوگ تو مہذب طریقے سے بات کر رہے ہیں، باقی وہاں جو صاحبان تھے کچھ کو آپ جانتے ہیں، وہاں گفتگو اتنی مہذب تھی نہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیتے ہیں۔ اور آج جو شاہد خاقان عباسی نے اور مصدق ملک نے بات کی، انہوں نے کہا آج ہم نے کہہ دیا کہ پچھلی حکومت کا قصور ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم اون کرتے ہیں، ہم اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے آئے ہیں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، ہم اس مشکل سے لوگوں کو نکالیں گے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بات کر دی جو کہ کرنا ضروری تھی، اس کے بعد کوئی غداری کے فتوے وغیرہ نہیں لگائے۔ 2013 کی سچویشن آپ کو یاد ہوگی، 2013 میں بھی جب یہ لوگ آئے تھے بڑی شدید لوڈ شیڈنگ تھی اور بڑی شدید دہشت گردی تھی۔ اس 2013 کے بعد جب یہ آئے تھے حکومت میں، اس کے 6 ہفتے کے بعد کا کوئی پروگرام اٹھا لیں، اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ کوئی نہیں ختم ہوئی ان سے لوڈ شیڈنگ، کوئی نہیں ختم ہوئی ان سے دہشت گردی، اور یہ ایسے ہی آ گئے ہیں، ان سے کام نہیں ہوتا۔ یہ انہوں نے بس وہی جو پہلی حکومت کہتی تھی وہی انہوں نے عذر پیش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن الٹیمیٹلی گریجولی ہم نے دیکھا کہ لوڈ شیڈنگ پاکستان جو اس زمانے میں ایک ہی مسئلہ تھا، دہشت گردی اور دو مسئلے تھے، دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ، وہ گریجولی ختم ہو گئی تھی۔ تو اس دفعہ بھی بس اب ہم امید کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ آگے حالات بہتر ہوں گے، کیونکہ انہوں نے بھی الیکشن میں جانا ہے اور انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ پہلے سے ہی بتا رہے ہیں سب سے بڑا خسارے کا بجٹ ہوگا، عوام کے لیے مشکل ہوگا، لیکن اگر انہیں سال ایک مل جاتا ہے اور اگلے بجٹ میں یہ عوام کو ریلیف نہیں دیتے تو یہ الیکشن میں کامیابی سوچ بھی نہیں سکتے۔ الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جاوید صاحب کوئی پوائنٹ میرا خیال ہے کہنا چاہتے تھے۔ جی، وہ آپ نے کہا کہ ٹیمیں بدل چکی ہیں دونوں طرف، لیکن ایک طرف ٹیم جو ہے وہ صحیح طرح بدلی نہیں ہے، وہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر والی بات ہے۔ میں بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی ڈیسیڈنٹس اور پی ٹی آئی اوریجنل جو ہے، تو ان کا صحیح جو مقابلہ جو ہونا ہے یہ آنے والے جوائنٹ سیشن میں ہونا ہے۔ جو آپ لوڈ شیڈنگ کا جو آپ نے ذکر کیا کہ یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ یہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ویسے یو ٹرن انہوں نے پہلے دن سے ہی لینا شروع کر دیا۔ شہباز شریف صاحب نے آتے ہی جو پہلی جو بات کی، انہوں نے کہا کہ پینشن اور تنخواہوں میں اضافے، وہ یو ٹرن ثابت ہوا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ اس جون سے ختم ہو گئی تھی، ویسے 1 مئی سے، 1 مئی سے، چلیں آپ نے تو 1 مہینہ اور بھی دے دیا۔ تو وہ لوڈ شیڈنگ جناب جس دن سے انہوں نے کہیں اس دن سے ختم تو نہیں، البتہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر جگہ۔ اگر آپ چلیں اسلام آباد سے ہی لگا لیں نا، جہاں وہ کہتے ہیں کہ چلیں فیس سیونگ کے طور پہ، یہاں بھی لوڈ ویسے شیڈنگ جاوید صاحب اسی کو طرح۔ بڑا آسان حل ایک عمران خان صاحب نے بتایا تھا اپنے ترجمانوں کو کہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ حکومت نہیں کر سکتی کہ وہ لوگوں کو جا کے کہیں کہ لوڈ شیڈنگ تو ہے ہی نہیں؟ جی بالکل۔ ایک یہ کہ وہ یو ٹرنز کی بات ہو رہی تھی، یو ٹرن کی خان صاحب پہ بڑی تنقید ہوتی تھی۔ اب ایک یہ اس کا ذکر کر رہا، خواہ بھی آ گئی، پینشن بھی آ گئی، ہفتے کی چھٹی بھی انہوں نے آتے ہی بہت کہی۔ اچھی بات۔ وہ انہوں نے کہا کہ وہ خان صاحب 11-12 بجے صبح اٹھتے تھے، یہ تو تجربہ کار ہیں، یہ تو بہت جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، صبح 6 کے قریب یا انسومنیک ہے۔ ہاں جی، تو وہ اور جلدی بھی اٹھ جاتے ہیں، اسی حساب سے پھر پہلے دن بھی آتے ہی انہوں نے 8 بجے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا تھا کہ کتنے بجے آپ لوگ آئے ہیں۔ تو یہ ایک اگلی کیبنٹ میٹنگ کے اندر ہم نے سنا ہے کہ یہ بھی ایک اس کو بھی فائنل ٹچ دے دیں گے کہ ہفتے کی چھٹی کو ریورس کر دیا جائے، کیونکہ لائٹیں اتنی جل رہی ہوتی ہیں، اے سی اتنے چل رہے ہوتے ہیں، وہ جو لوڈ شیڈنگ پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، وہ چیزیں تو آپ کے الٹا نقصان میں جا رہی ہیں۔ آپ کو تو مارکیٹس بند کرنی چاہیے نا رات 8 بجے کے قریب، جو اس کا بہترین حل جو اکنامک گروز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں۔ تو کیا یہ چیزیں یہ تجربہ کاروں کو یہ کرنی نہیں چاہیے، یہ خود نظر نہیں آنی چاہیے، جو میرے ذہن میں، عمار صاحب آپ کے ذہن میں، اویس صاحب کے ذہن میں بھی آ رہی ہیں؟
اچھا، اس میں جاوید بھائی بات یہ ہے شہباز شریف کا جو ایڈمنسٹریشن کا طریقہ ہے نا، وہ بنیادی طور پر اس میں اور ایک ایس ایچ او کے ایڈمنسٹریشن کے طریقے میں بہت سملیرٹی ہوتی ہے. وہ یہ شاید 70s 80s میں بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہوگا، ڈنڈا لے کے فالو اپ کرو، افسران کو رات کے 3 بجے فون کرو، ان سے پوچھو بھائی کدھر ہیں، سو کیوں رہے ہیں، اور بیمار کیوں ہو گئے ہیں، چھٹی کیوں کر لی ہے، 3 بجے کلمہ چوک پہنچ جائیں، ساری ایڈمنسٹریشن کو بلا لیں، 4 بندے معطل کر دیں. تو یہ بڑا پرانا طریقہ ہو گیا ہے. اب ایڈمنسٹریشن جو ہے، مینجمنٹ کافی ماڈرن ہو گئی ہے، اور اس میں جو ان کا طریقہ، اب دیکھیے ان کے لیے مسئلہ کیا ہے. انہوں نے ہمیشہ پنجاب ہینڈل کیا ہے. پنجاب میں وہ ہمیشہ یہ کرتے تھے، کیبنٹ شیبنٹ کی کبھی نہیں سنی انہوں نے، یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. چند افسران ہوتے تھے، ان کے تھرو صوبہ چلتا تھا، اور اس میں ایک خاص پبلسٹی اینگل ہوتا تھا. جب وہ جوتے پہن کے بارش میں چلے جاتے تھے، یا کسی بچی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تھی تو اس کے گھر جا کے دعا کرتے تھے، تو وہ ایک اینگل ہوتا تھا. دوسرا لوگوں کی معطلیاں شوتلیاں کرتے تھے. یہ وفاق ہے، اور یہاں پر صورتحال مختلف ہے، اور اسپیشلی اس حکومت کے ساتھ یہاں پہ آپ کو صرف اچھی ایڈمنسٹریشن، اچھی مینجمنٹ اور لاہور صاف کرنے کا پلان نہیں چاہیے. یہاں پر آپ کو سیاسی فہم اور ادراک بھی چاہیے. خاص طور پہ اتنی نازک کولیشن گورنمنٹ میں آپ نے لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا ہے، آپ نے قوم کو بھی کنونس کرنا ہے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری غلطی نہیں ہے. اور کوئی بہت زیادہ کنونسنگ آریٹر وہ کبھی بھی نہیں رہے. ان کی وجہ شہرت ہمیشہ بڑے بڑے پروجیکٹس رہے ہیں، کہ یہ پروجیکٹ دے دیا، یہ لگا دیا. میٹرو اگر 6 مہینے میں بنوانی ہے تو وہ ضد کر کے 2 مہینے میں بنوانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یہ وفاق پہ ان کا ٹیسٹ بھی ہے، اور ان کی سیاسی فراست کے حوالے سے بھی کچھ سوال اٹھیں گے. ابھی نہیں اٹھ رہے، کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسا اختلافی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم اگلے جون تک اسی طرح متحد رہے گی، وزارتیں لے کے خوش رہے گی، تالیاں بجاتی رہے گی شہباز شریف کی تقریروں پہ. اس میں ابھی بہت مد و جزر آنے کے امکانات ہیں. اور انہیں اپنا یہ جو ہے نا یہ ڈیسیژن کر لے، وہ جو میں پنجاب کی بات کر رہا تھا سوری، کہ یہ اس زمانے میں بھی لوگوں سے مشاورت کم کرتے تھے، یہ فیصلہ کر لیتے تھے، بعد میں مشاورتیں اور منٹس اور باقی چیزیں ہوتی رہتی تھی، تو پہلے فیصلہ ہو جاتا تھا. یہ جو اس صورتحال میں ظاہر ہے ہم لوگوں کو بالکل اندازہ نہیں تھا جو کہ اسلام آباد کے ریزیڈنٹ ہیں کہ اس قدر شدید لوڈ شیڈنگ کا طوفان آنے والا ہے. لیکن انہیں تو اندازہ ہوگا. میری مریم اورنگزیب سے ملاقات ہوئی، ابھی وہ منسٹر نہیں بنی تھی، تو میں نے احتیاطاً انہیں مبارکباد دی کہ بھائی مبارک ہو، آپ نے انفارمیشن منسٹر آنا. انہوں نے کہا اتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی تو گالیاں پڑیں گی اور کیا ہوگا. تو یہ جو اب ڈیسیژن ہے کہ 6 دن کام کرے جائیں گے، پاکستان میں 5 دن بھی کر لیں، 4 دن بھی کر لیں، جنہوں نے جتنا کام کرنا ہے اتنا ہی کرنا. تو سرکاری ریسورسز کو اس طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس ڈیسیژن انہیں بہت جلدی ریورس کرنا پڑے گا. دنیا میں کسی اور ملک میں یہ صورتحال ہوتی تو شاید وہاں پہ 4 دن آفس لگا کرتا، لیکن یہ تو بینک بھی کھول دیا. بینک تو خیر اب کر دی ہے 5 دن، لیکن باقی دفاتر بھی انہیں کرنے پڑیں گے. بالکل صحیح. تو شہباز شریف صاحب جی آپ جاوید صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے. پارلیمان میں تو ان کا ٹیسٹ کیس جو ہے نا وہ بڑی اچھے طریقے سے وہ پاس کر رہے ہیں. یہ جو ٹیسٹ کیس ہے ان کے لیے اتنا زیادہ مشکل نہیں نظر آ رہا، کیونکہ ان کے سامنے راجہ ریاض صاحب ہیں، جنہوں نے پہلے دن جب وہ مبارکباد اپنی وصول کر رہے تھے لیڈر آف ہاؤس کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ پوسٹر پاڑ دیے. ہاں جی، وہ راجہ ریاض صاحب کی باتیں بھی کھلی ہوئی تھی، اور انہوں نے ہاتھ کھول کے کہا تھا کہ ادھر مجاہدہ والوی تک کو ساڑھے والوی. تو خیر وہ اب ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ یہ پی ایم ایل این کی ٹکٹ سے آنے ہیں جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت.
آپ کی پچھلے دنوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملاقات بھی ہوئی مریم نواز صاحبہ سے، تو آپ نے ان سے مریم پوچھا نہیں؟ اورنگزیب سے میں نے کہا. اچھا مریم اورنگزیب، میں نے مریم اور اچھا چلیں. تو آپ کا اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہے ادھر. نواز شریف صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ اب تو ان کی صحت بھی ماشاءاللہ سے اب ٹھیک ہے. کیا سمجھتے ہیں اب اس صورتحال میں ان کو واپس آ جانا چاہیے؟ پہلے تو یہ خوف تھا آپ لوگوں کے جاوید صاحب یہ ذہنوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ان کی صحت ٹھیک ہو جانی چاہیے؟ جی بالکل. اچھا پہلے تو وہ ان پہلے ملاقاتوں تو یہ خوف تھا ایک لوگوں کے ذہن میں تھا کہ لانگ مارچ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ چارج ہیں، تو وہ جب یہاں ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو یہ لوگ سارے وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا. وہ خطرہ تو خیر چھٹ گیا، یہاں لانگ مارچ اس طرح سے کامیاب بھی نہیں آیا. اب کیا دیکھتے ہیں کہ جو صحت ان کی ماشاءاللہ ٹھیک بھی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ بہتر پتا ہوگا کب تشریف لا رہے ہیں. اچھا بہت ہی دلچسپ سوال ہے آپ کا، لیکن اس سے پہلے جو ملاقاتوں کا آپ نے ذکر کیا تو وہ تھوڑا سا مزے کا قصہ ہے، اس لیے بتا دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب سے اور ان کی ممکنہ کیبنٹ سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی، اور صرف میری نہیں ہوئی. یہی نہیں کہ میری ایکسکلوسیو یا میرے افکار عالیہ سے وہ کچھ مستفید ہونا چاہتے تھے. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے 2 دفعہ صحافیوں سے ملاقات کی، اور میرے خیال اپنی وزارت عظمیٰ سنبھالنے کے پہلے اور دوسرے دن کی ایک افطاری پہ بلایا تھا، اور ایک جب اوتھ ٹیکنگ پہ بلایا تھا. ایک قصہ آپ کو بتا دیتا ہوں جو اس کے درمیان پیش آیا. تو وہ آپ لوگوں کے صحافی لوگ ہیں، آپ کے انٹرسٹ کا ہو. تو یہ لوگ نا، مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ نون لیگ والے بڑے قدر لحاظ والے لوگ ہیں. کسی کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے تو کوئی بہت زیادہ اس کا پروپیگنڈا نہیں کرتے. آپس میں کرتے ہوں گے لیکن پبلکلی نہیں کرتے. تو وہاں پہ جب افطار پہ ہمیں بلایا، تو وہاں پہ باہر جب ہم تھے، ابھی اندر نہیں گئے تھے، تو بہت سارے صحافی جمع تھے. تو اسلام آباد کے ایک بڑے نامور صحافی ہیں، اور انہوں نے کہا یار شہباز تو میرا بڑی ہے، اور جو ہے نا مجھے بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں ایڈوائزر آ جاؤں یا منسٹر آ جاؤں، لیکن میرا شام کو پروگرام ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا یقیناً آ رہے ہوں گے. تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ ایک سرکاری قسم کی افطار تھی. افطار پہ کھانا شانا ہو رہا ہے. سارے ہماری دلچسپی ہمیشہ خطاب سے زیادہ خوراک میں ہوتی ہے، تو ہم خوراک میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے. تو وہی صحافی نے شہباز شریف صاحب سے ایک سوال کیا. سوال بھی بڑی، جسے جاوید صاحب کہتے ہیں نا، گوڑی انگریزی میں کیا. اور پھر اس کے اندر نا جو ساری معاشیات کی ٹرمز ہیں نا، کہ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن، بیلنس آف پیمنٹ اور ڈیفیسٹ فائنینسنگ، اس طرح کی ساری چیزیں لگا دی، جس سے انہیں یقین تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب کو تو سمجھ نہیں آئے گا. تو شہباز شریف صاحب نے، اور شاید یہی مقصد تھا، بڑے غور سے یہ سوال سناؤں. اور پھر اس کے بعد 2-3 جملے ایکسچینج ہوئے، وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. انہوں نے کہا بھائی صاحب میں نے آج تک کبھی یہ بات کی نہیں پبلکلی، لیکن آج آپ کو میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں. اور اس میں سارے صحافی تھے، شاہد مسعود بھی تھے اسلام آباد سے، اور یو نیم اینی ون، منیزے بھی تھیں، اور سارے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا ان صحافی کو کہ میں نے پبلکلی یہ کہا نہیں، لیکن ہم نے آپ کے اوپر بڑے احسانات کیے، اور آپ نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. اچھا اس صحافی نے آگے سے جواب دیا کہ سر دیکھیے، جب میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا نا، تو تب تو میں ظاہر ہے آپ لوگوں کے ساتھ ہونا تھا. پھر جو میں نے بعد میں کیا وہ میرا پروفیشن مجھے مجبور کرتا تھا. تو انہوں نے کہا اگر آپ پروفیشن سے مجبور ہو کر سچ بولتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ نے جھوٹ بولا اور ایجنڈے کے اوپر ہماری حکومت ختم کرانے میں بڑا اہم کردار ہے. تو جس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ انہیں تھوڑی بہت میڈیا کی کچھ عرصے میں سمجھ آ گئی ہے. جاوید صاحب کی تصویر نہیں آ رہی. جاوید صاحب کی تصویر کچھ غائب ہو گئی ہے، اور آپ نے جو قصہ سنایا اس سے مجھے تو پھر یہی یاد آیا کہ ہمیں تو اب یہی بتایا گیا کہ یو ٹرن بڑے اچھے ہوتے ہیں اور وہ عظمت کا تقاضا ہوتے ہیں.
تو جو ساری آپ نے منظر کشی کی ہے اس سے یہی لگ رہا ہے کہ یہ حکومت اب آ تو گئی ہے اور یہ بحث پیچھے رہ گئی ہے کہ کیوں آئی ہے. اب آگے کی سوچ ہے کہ آگے کیا ہونا ہے. آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ان کو شاید جیسے پہلے وقت کی طرح وقت ملے اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک کر لیں، لیکن پہلے 5 سال کا مینڈیٹ ہوتا ہے. اب سچویشن یہ ہے کہ ان کے پاس مشکل سے 1 سال ہے اگر ٹرم پوری ہوتی ہے تب بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ 1 سال کے اندر اندر یہ سارا کچھ ریورس کر لیں گے، پبلک اوپینین کو بھی اپنے حق میں کر لیں گے اور پھر الیکشن میں جا سکیں گے، یا یہ وقت بہت کم ہے؟ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ریومرز والا شہر ہے، اور مشتاق یوسفی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے افواہیں ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہیں. تو ایک ریومر یہ بھی چل رہی ہے اب کہ یہ حکومت اپنا ٹائم پیریڈ ایکسٹینڈ کرے گی. مثلا اگر اگست 2023 میں الیکشن ہونے ہیں تو اس میں 6 مہینے 8 مہینے ایکسٹینڈ ہوں گے. ایک تو یہ ہے، وقت بہت کم ہے، لیکن یہ پولیٹیکلی سیانے لوگ ہیں، سیاسی طور پر بے وقوف لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس اگلے بجٹ کا، اس بجٹ کا کوئی پلان ہے یا نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا. اگلے بجٹ کے بارے میں جو ان کے وزراء سے ملیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے رکھا ہوا ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو انہیں پتا ہے کہ اس کے بعد بھی اگر ایسا ہی بجٹ پیش کیا تو پھر ان کے لیے سیاسی موت ہے، اور اس کا پیغام عمران خان کے تھرو ان کو پہنچایا جائے گا. جاوید صاحب چلے گئے، لیکن انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا اور وہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے. دیکھیے، عمران خان ابھی بھی سسٹم سے آؤٹ نہیں ہے، یا اگر آپ یہ سمجھیں کہ عمران خان حکومت سے چلے گئے ہیں نہ irrelevant ہے. ہاں، اور کہ وہ لاڈلے بھی ہیں ابھی بھی. جس طرح کی وہ گفتگو فرما رہے ہیں، کسی اور نے کی ہوتی تو اسے الٹا لٹکا دیا گیا ہوتا اب تک، یا کم از کم پھانسی دے دی ہوتی. عمران خان دن دنا کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں ان کے ورکرز نے جس طرح شہر کو نظر آتش کیا، عمران خان جس طرح عدلیہ کے حکم کی دھجیاں اڑاتے ڈی چوک پر پہنچ گئے، اس کے باوجود انہیں کچھ نہیں کہا گیا. فارن فنڈنگ کیس فیصلہ نہیں ہوا، توشہ خانہ والا کیس بیٹھا ہوا ہے. کوئی اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آئیں جو کہ مخالف جماعتوں کے بارے میں ہمیں نظر آتا تھا کہ مطلب بغیر کسی ثبوت کے بھیڑ بکریوں کی طرح کسی کو 6 مہینے سال جیل میں ڈال دیا جاتا تھا. عمران خان صاحب کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، اور سسٹم میں کچھ لوگ ہیں یا سسٹم کچھ ایسا تخلیق کیا گیا ہے جو انہیں ابھی تک پروٹیکٹ کر رہا ہے. تو وہ میرے خیال میں نواز شریف سیانے آدمی ہیں، وہ اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ بھٹو بنے، اور وہ صورتحال دیکھ کے ہی آئیں گے. طبیعت ویسے ان کی طبیعت ان کی ٹھیک ہے. اب مائنر سی ایک سرجری رہتی تھی جو اب ہو جانی چاہیے، وہ کورونا کے دنوں میں پوسٹ پون ہوئی تھی، لیکن اب تک ہو گئی ہونی چاہیے، اور اب طبیعت ان کی ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہی ظاہر ہے، یہ بات انہوں نے مجھے بتائی تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ ذرا ساری صورتحال دیکھ کے جائیں گے، اور جب تک ان کی شورٹی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ تو سیاستدان کو جان کا خطرہ درپیش ہوتا ہے نا، تو ذرا صورتحال دیکھ کر آئیں گے. اور توقع کریں. شہباز شریف کے حوالے سے ہم نے بہت گفتگو کی کہ ان کو یادداشت کا بھی مسئلہ ہے. آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلی دفعہ وہ لاہور کی جمپل ہوتے ہوئے ایئرپورٹ کا راستہ بھول گئے تھے، تو اس دفعہ اب اگر جو ہے مریم نواز ان کے ساتھ جائیں گی ان کا ہاتھ پکڑ کے، تو انشاءاللہ ایئرپورٹ بھی پہنچ جائیں گے. نواز شریف صاحب خود بڑے ایکسائٹیڈ ہیں، جو لندن میں تیاریاں ہو رہی ہیں وہ چاہتے ضرور ہیں، اور کوئی بھی لیڈر ان کی سطح پر ہوگا تو وہ یہی خواہش کرے گا کہ 20 لاکھ لوگ استقبال کے لیے آئیں اور انہیں ایئرپورٹ کا راستہ بھی یاد آئے. اس کے کچھ انتظامات بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ ریئلٹی میں کب بدلتے ہیں جب یہاں پر انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہائیبرڈ نظام ختم ہو گیا. بالکل صحیح. اور 20 لاکھ کا جو فگر ہے وہ آج کل بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے، بڑا کوٹ ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ 20 لاکھ لوگ ایکچولی کس کے لیے نکلتے ہیں اور اس کے کیا مطلوبہ نتائج نکلتے ہیں. نہیں، اس پر آئندہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، اور اگر یہ مطلوبہ نتائج نہ نکلے تو عمار بھائی ہم نے تو آپ کو پکڑنا ہے کہ یہ تحفہ آپ نے ہمیں دیا.
جیسے نواز شریف جنرل باجوہ کو کہا کرتے تھے یہ تحفہ آپ نے ہمیں دیا ہے. بالکل. سو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے اور ایسے دلچسپ مہمانوں سے بھی آپ کی ملاقات ہوتی رہے. جاوید صاحب چلے گئے لیکن ان کا بھی شکریہ. عمار بھائی آپ کا بھی وقت دینے کا شکریہ. اگلی دفعہ کسی اور مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں.